السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتاب الرقاق میں جو 16 اصول بیان کیے، اس کے بعد اب کچھ متفرق قسم کے موضوعات بیان کیے جا رہے ہیں جو عمومی طور پر ہمارے معاشرے کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں۔ اس میں سے ایک موضوع باب نمبر 35، باب رفع الامانتی، دنیا میں سے امانت کا اٹھ جانا، ایک باب یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور باب نمبر 36 ہے کہ باب الریائی والسمعتی، ریاکاری اور شہرت طلبی کا اس میں بہت زیادہ دور جو ہے وہ آ چکا ہے۔ ان دونوں ابواب کو ہم ایک ساتھ بیان کریں گے۔ آئیے پہلے ان دونوں ابواب کے عناوین کو سمجھ لیں، پھر ہم ان احادیث پر بات کرتے ہیں۔ دنیا میں سے امانت کا اٹھ جانا، امانت اور خیانت، یہ دونوں الفاظ اپوزٹ ہیں، ضد ہیں۔ امانت اور خیانت، امانت کسی چیز کا حق ادا کرنا، خیانت کسی چیز کا حق ادا نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو امانت ہے، اس امانت کا تعلق ہماری توحید سے بھی ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے پوچھا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ہم سب کی روحوں نے جواب دیا تھا بھلا، کیوں نہیں اللہ، تو ہی ہمارا آقا ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ یہ امانت ہے۔ پھر جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہمارے کان میں اذان دی جاتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، بھائی سن۔ حالانکہ اس وقت آئی تھنک میڈیکلی آئی ایم ناٹ کنفرم اباؤٹ میڈیکلی، جو کہ اس وقت بچے کی جو سماعت ہوتی ہے وہ پوری طرح کام کر بھی رہی ہوتی یا نہیں کر رہی ہوتی، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ وہ سمجھ نہیں رہا ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود اس کے کان میں یہ بات ڈالی جاتی ہے جب وہ نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بار بار اس کو یہ ریمائنڈر دیا جاتا ہے کہ تم امانت دار ہو، تمہیں امانت ادا کرنی، اور سب سے بڑی امانت کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع ہے، یہ بھی امانت ہے۔ صحابہ کی عزت اور ان کی ناموس کا دفاع کرنا، یہ بھی امانت ہے۔ نمازوں کی حفاظت کرنا، یہ بھی امانت ہے۔ فرائض کی انجام دہی، یہ بھی امانت ہے۔ صلہ رحمی، یہ بھی امانت ہے۔ اپنے مال کے حصول کے ذرائع کو حلال کرنا، یہ بھی امانت ہے۔ مال کو حلال جگہوں پر خرچ کرنا، یہ بھی امانت ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا باب جو ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، ریاکاری، دکھلاوا، لوگوں کو دکھا کر کام کیجیے۔ یقین کیجیے کہ اخلاص کو جو بات تباہ کرتی ہے وہ ریاکاری ہے، اسی لیے ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے، اس لیے کہ وہ اخلاص ختم کر دیتا ہے اس کام میں۔ آئیے ذرا احادیث دیکھ لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ضیعت الامانة فانتظر الساعة، بھئی جب امانت ضائع کی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ قال کیف اضاعتها یا رسول اللہ، پوچھا اللہ کے رسول امانت کس طرح ضائع کی جائے گی؟ قال اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة، کہ جب معاملات نالائق اور نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ تو یہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارے معاملات ہیں کن لوگوں کے سپرد ہیں۔ تو یہ مجھے یاد آ رہا ہے، ہمارے شیخ، ہمارے استاد محترم شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، وہ کہا کرتے تھے، یہ حدیث جو ہے نا، یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت بھی بتا رہی ہے کہ قرب قیامت میں کیا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ غیر نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ اچھا جی، اگلی حدیث ہے، یہ حدیث سیدنا حذیفہ سے ہے، فرماتے ہیں قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین رأیت احدہما وانا انتظر الآخر، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے 2 حدیثیں بیان کی، ایک کو تو میں دیکھ چکا ہوں، دوسری کا میں انتظار کر رہا ہوں، کہ ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال،
کہ امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں جا اتری. ثم علموا من القرآن، پھر انہوں نے قرآن سے اس کے بارے میں معلوم کیا. ثم علموا من السنہ، اور پھر حدیث سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا. وحدثنا عن رفعها، پھر انہوں نے اس کے اٹھ جانے کے بارے میں بات کی. قال ینام الرجل النومۃ، کہ بھائی کوئی آدمی ایک بار سوئے گا، فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، تو اس کے دل سے امانت یہ ختم ہو جائے گی. فَيَدَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَقْتِ، پھر کہا اس کا ایک معمولی سا نشان باقی رہے گا. ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ، پھر وہ ایک اور نیند لے گا. فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ كَجَمْرِ دَحْرَجَتْهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ، کہا کہ پھر وہ ایک اور نیند لے گا تو وہ امانت جب اٹھا لی جائے گی تو پھر ایک آبلے کی طرح اس کا ایک نشان باقی رہ جائے گا. جیسے تو کوئلے کو اپنے پاؤں پر لڑکائے اور وہ پھول جائے تو پھر اسے ابھرا ہوا دیکھے گا، لیکن اس کے اندر فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، اس کے اندر کچھ نہیں ہوگا. فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلَا يَكَادُ أَحَدُهُمْ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ، لوگ صبح کے وقت خرید و فروخت کریں گے، ان کے پاس کوئی امانت دار نہیں ہوگا. فَيُقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، کہ وہاں بھائی ایک وہ فلاں شخص جو ہے وہ امانت دار ہے. یہاں میں تھوڑا سا رکنا چاہوں گا، میں اب بتانا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے. میں جو بات کرنے لگا ہوں اس بات کا تجربہ تقریباً سب کو ہوگا. مجھے بتائیے ہمارے معاشرے میں کتنے الیکٹریشین ہیں، کتنے پلمبر ہیں، کتنے کنسٹرکشن کرنے والے ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنے ٹیلرز ہیں، کتنے ڈرائی کلینرز ہیں، ٹھیک ہے، کتنے سبزی فروش ہیں، کتنے گوشت فروش ہیں، کتنے پھل فروش ہیں. پھر بھی ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں کوئی ڈھنگ کا بندہ ہمیں مل جائے، اچھا کاریگر مل جائے. ہمیں اچھا کاریگر نہیں ملتا. یہ وہی بات ہے، ان فی بنی فلان رجلا امین، فلاں بستی میں یار ایک بندہ بڑا ایماندار ہے. تو وہ واقعات یقین کریں وہ وقت آ چکا ہے. وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ، اور کہا جائے گا ایک بندے کے بارے میں، ما اعقلہ وما اظرفہ وما اجلدہ، بھئی کتنا عقل مند، کتنا حوصلے والا اور کتنا بہادر ہے. وما فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان، حالانکہ اس کے دل میں رائی برابر دانہ بھی ایمان جو ہے وہ نہیں ہوگا. وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ لَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامِ، مجھ پر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا، حذیفہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ کس سے خرید و فروخت کروں، اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کا اسلام اس کو اس غلط رویے سے روکتا تھا، اگر وہ عیسائی ہوتا تو اس کے مددگار میری طرف امانت واپس کرتے. لیکن اب حالات یہ ہیں کہ میں فلاں اور فلاں کے علاوہ کسی دوسرے سے خرید و فروخت نہیں کرتا. اس میں اگلی حدیث ہے عبداللہ ابن عمر کی، فرماتے ہیں ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الناس کالابل المئة لا تکاد تجد فیها راحلۃ، کہ فرمایا اللہ کے نبی نے کہ لوگوں کی مثال تو ایسے 100 اونٹوں کی طرح ہے جن میں سے تو کسی ایک کو بھی سواری کے قابل نہیں پائے گا. آپ کو ملیں گے 50 الیکٹریشین، ایک بھی آپ کو ایماندار نہیں ملے گا. کتنے لوگ ملیں گے کام کرنے والے، لیکن ایک بھی آپ کو ایماندار نہیں ملے گا. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جی. میں ایک پچھلے کچھ عرصے سے تقریباً 3-4 سال ہو گئے، بلکہ اس سے زیادہ ہی ہو گیا، میں یہ جو پرائیویٹ کیبز استعمال ہوتی ہیں نا، ان ڈرائیو وغیرہ، آپ یقین کیجئے کہ ان 5 سالوں میں میں نے تھاؤزنڈس بے حساب رائڈز لی ہیں ہر مطلب کمپنی کی. مجھے ٹوٹل صرف 3 آدمی ملے ہیں ایسے جنہوں نے حساب کتاب میں کمال کا حساب کیا ہے. ایک شخص نے مجھے یونیورسٹی سے گھر چھوڑا ہے، آئی تھنک فیئر بنا 294. میں نے جب اس کو 300 دی، اس نے کہا مجھے آپ اپنا نمبر بتائیے. میں نے کیوں؟ کہ میں نے آپ کو 6 روپے واپس کرنے ہیں، اور میں اس کی شکل دیکھ رہا تھا کہ یہ 6 روپے مجھے واپس کرے گا. آپ یقین کریں کہ میں اس کی شکل، کہہ لیں کیا ہوا آپ کو، آپ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ نو پرابلم. کہہ لیں نہیں، یہ 6 روپے میرے لیے جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے میرے لیے، آپ مجھے اپنا نمبر دیجئے. اسی طرح ایک شخص اور ملا تھا جس نے مجھے 3 روپے کہا تھا مجھے آپ اپنا نمبر دیجئے، میں نے آپ کو 3 روپے واپس کرنے ہیں. مجھے بتائیے کہ ہزاروں کے حساب سے میں نے رائڈز لی ہیں، بندے مجھے صرف 3 ملے ہیں.
جنہوں نے جو 3 مجھے آج بھی یاد ہے، جن کے نمبرز میرے پاس محفوظ ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں کو معمولی سمجھنا چھوڑ دیا. ہم نے کہا یہ چیز ہی کوئی نہیں ہے. ہم کسی بھی رائڈ پر 292 بنے تو ہم اس کے 10 روپے تو رکھنا اپنا فرض سمجھنے کہ یہ ہمارا حق ہے. یہ ہم اپنے 2 روپے نہیں چھوڑیں گے، اگلے کے 8 روپے رکھ لیں گے، اور ہم کچھ سمجھتے نہیں اس چیز کو. تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں عافیت عطا کرے کہ وقت جو ہے واقعتاً ایسا ہی آیا ہوا ہے. اور جو ریاکاری کے حوالے سے جو حدیث ہے، یہ حدیث جو ہے سن لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سمع سمع اللہ بہ ومن یرائی یرائی اللہ بہ، کہ جو انسان شہرت کا طالب ہوتا ہے اللہ اس کی بندگی سب کو سنا دے گا. اسی طرح جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ریاکاری ظاہر کر دے گا. تو بات یہ کہ جس نے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کام کیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دے گا کہ اس کے باطن کو لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دے گا، اور اسے کوئی اجر و ثواب نہیں دیا جائے گا. بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کا افتتاح ایسے ہی لوگوں سے کیا جائے گا جو ریاکار اور نمائشی، یا جن کو پبلسٹی بہت زیادہ پسند ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے بھی اپنی عافیت عطا کرے، شہرت والے فتنے سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اور ہم جس فیلڈ میں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس فیلڈ سے ریلیٹڈ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.